ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی، ان کا نبوت پر فائز ہونا اور اللہ تعالیٰ سے اسے دیکھنے کی فرمائش کرنا، پھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے اثرات کا ظاہر ہونا آج کی ویڈیو کا موضوع رہے گا۔ مصر کی وادی سینا میں موجود کوہ طور ہی وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے سبب وہ پہاڑ اس ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر اس پہاڑ کی چٹان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ٹوٹ گئی، اور اس تجلی کی ہیبت سے وہ پہاڑ بے آب ہو گیا اور نہ ہی اس پر کوئی نباتات اگتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مصر سے جلا وطن کر دیا گیا تو وہ مدین میں آ گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کے بعد وہیں پر اپنا گھر بسا لیا۔ مدین میں 10 سال قیام کے بعد آپ کو شدت سے اپنے والدین کی یاد ستانے لگی، تو آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور سفر پر نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کا خاندان بھی تھا۔ مدین سے مصر تک کا سفر بہت لمبا سفر تھا اور راستہ بھی بیابانوں سے بھرا تھا۔ سفر ایک تاریک رات تھی، ہوا میں خنک تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کوہ طور مدین سے مصر کی طرف جانے والے راستے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام طور کے پاس پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے اور آگ کا بھی کوئی انتظام موجود نہ تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بچے، آپ کے غلام اور جانور بھی تھے۔ موسم بہت سرد تھا اور سردی کی شدت کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور لکڑیاں جمع کر کے پتھر کے ساتھ آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن بار بار کوشش کے بعد بھی ناکام رہے۔ سردی کی شدت برداشت سے باہر تھی، خاص طور پر ان کی بیوی صفورہ جو امید سے تھی، وہ اس سردی کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھیں اور ہواؤں کی وجہ سے آگ کا جلنا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ آپ کو امید محسوس ہوئی کہ شاید اس جانب کوئی مسافر ہو جس نے آگ جلا رکھی ہو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ آپ لوگ یہیں ٹھہریں، مجھے ایک جگہ آگ کی روشنی نظر آئی ہے، شاید وہاں سے کوئی مدد مل سکے یا کوئی انگارہ ہی مل جائے جسے ہم سینک لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے چل پڑے۔ راستہ بہت پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس راستے کو پار کیا اور ایک غار نما جگہ کے پاس پہنچے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ علیہ السلام غار کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے اور آگ پورے آب و تاب کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور وہ آگ اس جھاڑی کو راکھ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، لیکن درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلتی تھی اور نہ کوئی پتا، نہ دھواں اٹھ رہا تھا اور نہ کوئی تپش۔ یہ آنکھوں کو حیران کر دینے والا منظر تھا۔ آپ علیہ السلام ابھی حیرانگی سے اس درخت کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ درخت آپ سے مغرب میں دائیں جانب واقع تھا۔ اس درخت سے اچانک آواز آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو بتایا کہ یہ ایک پاک اور مقدس جگہ ہے، اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ مصر جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں، اور فرمایا کہ اب سے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ کے ذمہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی تک حیران تھے فوراً سے بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اسی سے ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اسی کی مدد سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ جب آپ نے عصا پھینکا تو وہ زمین پر گرتے ہی سانپ بن گیا اور ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس پر آپ علیہ السلام ڈر گئے اور بھاگنے لگے اور مڑ کر نہ دیکھا، جس پر حکم ہوا کہ موسیٰ پلٹ آؤ اور بالکل خوف نہ کھاؤ، تم محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔
ہم اسے بالکل ویسا ہی کر دیں گے جیسا یہ پہلے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی تو ایسا نور اور چمک نکلا جو کہ بے مثال تھا۔ لہٰذا یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور کوہ طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ نور آ گیا تھا کہ اس کی تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکیں اور اس واقعے میں بہت سے پوشیدہ راز موجود ہیں، بہت سارے پوشیدہ پیغامات موجود ہیں۔ ایک پیغام یہ کہ اتنا سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ کی تجلی کو برداشت کرنا ممکن ہے۔ یہ مسلمان ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم اور رحمت ہے کہ اس کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں، اور یہ دل اتنا عظیم اور بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، کوہ طور پر بہت سے انبیاء کرام نے عبادت گزاری کی۔ نبوت پر فائز ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وادی سینا میں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ آپ علیہ السلام روز اس پہاڑ پر عبادت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشق الہی میں اس قدر ڈوبے رہتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کی ضد کی، جبکہ کسی نبی سے ایسا کوئی واقعہ منسوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم مجھے ہرگز نہ دیکھ پاؤ گے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ضد کو برقرار رکھا اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت نصیب کی۔